حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی. بادشاہ تھا ذہین آدمی. ذہین آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے. بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے, بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے, یہ حقیقت ہے. جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا, وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں. لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی, ایتونی بہی, ان کو لے کر آؤ, استخلصہ لنفسی, میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا. یہ میں نے جو مستنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے, جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا, یہ مستنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, اب یہ مروائیں گے مجھے. ٹھیک ہے یہ بھی رہیں گے وزیر, ان کو عہدے رہیں گے, لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا, وہ یوسف ہوگا. مجھے ایسے لوگ چاہیے. تو فلما کلمہ, جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا, بات چیت کی, تو اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا. حکومتی معاملات میں کیا کروں گا, آپ امین بھی ہیں میرے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم, آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو, میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا. یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے, تو اپنی شکل تو دیکھ. ایسے کہہ سکتے تھے نا, تو بت پرست آدمی ہے, پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے, کافر جو نہ مانے, جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر, اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب. یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے. یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج, آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ. شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے, ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے. الزامات لگانے تھے, کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں, کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں, کافر بادشاہ عہدے دے رہے ہیں تو قبول کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نا سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی, مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں, اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے, تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھئی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ, تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے. یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا, تو آپ کو پتہ ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو, بارشیں بند, پیداوار زیرو ہو جائے, تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے, وہ بجٹ کیا نکالتا ہے, بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے, کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر, یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے IMF کا قرضہ دیں گے, مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم. بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ جو CA کرتے ہیں نا آج, گورے CA کرواتے ہیں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھیں, کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے, تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے, آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے.
تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس. تو یہ علم کی بنیاد مسلمان, اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں, تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو, معیشت کا علم ہو. یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر. دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو. خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی؟ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے, ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں امین بھی ہوں, میں اس خزانے میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے, یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا, دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا. ان کو پتہ ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مدرسوں کی ضرورت اپنی جگہ, مسجدوں کی ضرورت اپنی جگہ, لیکن ہر دین کا کام مسجد اور مدرسے سے نہیں ہوتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں مدرسے بھی ہیں, ان کی بھی کوشش کرو, ان کو مالی تعاون کرو, لیکن اب اسکولوں پہ محنت کرو. ہماری جو کریم تیار ہو رہی ہے, جو پیک کے اداروں میں لوگ جا رہے ہیں, وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکول سے جا رہے ہیں. تو اب اسلامی اسکول کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اچھے اسکول بناؤ کہ تعلیم بہت معیاری ہو اور ماحول ان کا اسلامی ہو. وہاں سے جب بچے نکل کے جائیں تو اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں, کیونکہ بہت سارے کام عہدوں سے ہوتے ہیں, ہر کام مولوی بننے سے نہیں ہوتا. مولویوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن ضرورت اچھے سائنسدانوں کی بھی ہے, اچھے فوجیوں کی بھی ہے, اچھے ججوں کی بھی ہے. اگر صرف مولویوں کے پاس ہی دین ہوگا تو آپ دیکھ لو نا, ادھر مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ خلا کلعدم ہے, جج کیا کہہ رہے ہیں, خلا ہو گیا. لوگ سن کس کی رہے ہیں؟ ججوں کی سن رہے ہیں. اتنے کیسز ہر ہفتے عدالتی خلا کے وہ عورتیں خلا لے کے شادیاں کر رہی ہیں, وہ زنا ہو رہا ہے, وہ نکاح تھوڑی ہے. طلاق کا اختیار تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ جج کے پاس نہیں ہے, شوہر کے پاس ہے, مگر دے مار 4.5 ڈگریوں پہ ڈگریاں جا رہی ہیں خلا کی. تو اگر ججز جب تک دین کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے, اسمبلیوں میں لوگ دین کا علم رکھنے والے نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جلدی سے اب چلتا ہوں میں آگے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا, آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا, کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا, یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں دیکھ لو, جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مکھنچو وہی ہوتا ہے, گھر میں پڑا رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فجر کے بعد سوتا ہوں, ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں, عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں, میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ تو روزہ تو ہو گیا آپ کا, کہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے آپ, لیکن یہ کوئی لائف اسٹائل ہے یار؟ یہ کیا کرے گا بندہ دنیا میں بیٹھ. اچھا بھائی خیر, تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں, پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کیا مطلب؟ آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو, لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. سمجھتے ہو؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے, آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے. اب کیا ہوا کہ 7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو ادھر فلسطین میں تھے, وہاں بھی قحط پڑ گیا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. خبریں پہلے بھی پھیلا کرتی تھیں, پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی مصر کی جو گورنمنٹ ہے مناسب ریٹ پہ راشن
دے رہی ہے. فی کس کے حساب سے نا, گندم کی بوریاں یا جو بھی راشن ہوگا, اناج ہوگا, فی کس, بھائی آپ بتا دیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو فی فرد اتنے پیسے ہوں گے اور اتنی بوریاں آپ کو ملیں گی. تو قرآن کہتا ہے وجاء اخوۃ یوسف, جب یہ خبر دنیا میں پھیلی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی جاؤ کجاوے کسو اونٹ کے اور مصر کی حکومت سے جا کے مطالبہ. اب دیکھو مصر کی حکومت غیر مسلم ہے اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں, لیکن غیر مسلم ملک سے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ اگرچہ پیسوں سے لے رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کسی غیر مسلم سے کنٹری سے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے. ہم لوگ فتوے جب لگاتے ہیں جب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی, جب دوسرے کی ضرورت ہو تو تھوپتے رہو اس کے اوپر فتوے, جب خود پریشان ہوتا ہے نا تو پھر گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹی وی میں اشتہار چلانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا جب آپ کی کمپنی کھلے گی نا پھر ہم پوچھیں گے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. اچھا بھائی, تو وجہ اخوۃ یوسف, تھوڑا سا اس کو پڑھ کے پھر کل کر لیں, ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں, جو رہ جائے گی کل کر لیں گے, کیا خیال ہے؟ اس میں جو اسباق ملتے ہیں وہ تو ہائی لائٹ کرنے ہیں نا, خالی واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیے گا. وجاء اخوۃ یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. فدخلوا علیہ, اور یوسف کے پاس محل میں داخل ہوئے. ان کو یہ کھوپڑی میں تصور بھی نہیں کہ ہمارا یہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے سامنے. فعرفہم, یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. وہم لہ منکرون, اور بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم, جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو راشن واشن تیار کر کے دیا, ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے حسد میں یوسف کا نقصان کیا کہیں یہ بنیامین کا بھی نہ کر دیں. لیکن یہ کہا کہ راشن اس کا بھی لے کر آؤ, وہ تمہاری زبان پہ اعتماد کر کے دے دیں گے, اس بیٹے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا راشن رکھو, لیکن اگلی دفعہ اگر تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں ملے گا. فلا کیل لکم عندی ولا تقربون, تم نے کہا نا کہ ایک اور بھائی ہمارا ہے, اس کو بھی لانا پڑے گا, ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا, تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا.